ہمیں بتائیے گا ذرا ارض شام کے حوالے سے کہ اس کی کیا فضیلت؟ جی تھینک یو عزیر اینڈ جنت. ہمیشہ کی طرح شیخ حجویر کا وہ قول میرے پیش نظر رہتا ہے، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے. جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، بہت دفعہ اپنے آپ ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے. اس عزم کے ساتھ کہ میرا بولنا اور ہم سب کا سننا پروردگار کی رضا کے لیے ہو، آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ کانورزیشن کر رہے ہیں، ملک شام. اور ملک شام کس طریقے سے یہاں پر اسلام آیا اور وہ کیا معاملات تھے. اس سے پہلے کہ ہم اسلام کے حوالے سے کچھ کانورزیشن کریں کہ اسلام شام میں کیسے آیا، میرا دل کرتا ہے کہ کچھ چند باتیں میں آپ سے جنرلی بھی شیئر کروں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شام میں ایک ایسی غار موجود ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں جو پہلا قتل ہوا تھا اس کا جائے وقوع وہ غار ہے. یعنی ہمارے مذہبی نیریٹیوز کے اندر، مذہبی روایات کے اندر حابیل اور قابیل کا وہ قصہ جو موجود ہے، اور وہ جو پہلا قتل ہوا ہے، اور وہ سارا قصہ ہر مذہبی روایت کے اندر موجود ہے. کہا یہ جاتا ہے، کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ وہ غار ملک شام میں ہے. اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، کچھ درویشوں کا بھی خیال ہے کہ ہم اس علاقے کے اندر جو ٹربولنس دیکھتے ہیں، جو کیوس دیکھتے ہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، اور اس سرزمین نے بہت خون خرابہ، بلڈ شیڈ اوور دا سینچریز دیکھا ہے. کہیں نہ کہیں وہ جو پہلا خون ناحق، قتل ناحق یہاں پر ہوا تھا، اور خون ناحق جو یہاں پر بہا تھا، کہیں نہ کہیں شاید کوئی ایک نیگیٹو وائب ہے اس علاقے میں جو یہاں پر امن آنے نہیں دیتی. اور اس علاقے میں بہت سے ایسے واقعات بعد میں بھی ہم نے دیکھے، لیکن پہلا قتل اور وہ غار شام کے اندر موجود ہے، حابیل اور قابیل والی فیمس کیو. دوسری امپورٹنٹ بات، جناب مسیح علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، ایز وی آل نو، آپ بیتلیم میں پیدا ہوئے، اور بیتلیم میں آپ پھر آف کورس آپ کی فیملی کو ٹریول کرنا پڑا. آپ کی والدہ نازرت تشریف لے کے گئیں، اس لیے کہا جاتا ہے نا جیزس آف نازرت، ناصریہ، یہ فلسطین کا علاقہ ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا پر تہمت لگی، اور تہمت لگانے والے اس علاقے کے لوگ تھے اور پرائمریلی یہودی تھے، جنہوں نے جناب مریم سلام اللہ علیہا پر تہمت لگائی اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو کہ میراکلس پیدائش تھی اس کے پر بات کی، تو ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے بی بی مریم سلام اللہ علیہا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بھی ملک شام ہجرت کر گئیں، اور کچھ دیر کے لیے آپ شام میں رہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فلسطین جو ہے، جس کو ہم ہولی لینڈ کہہ رہے ہیں، ہولی لینڈ دریائے اردن اور میڈیٹرینین سی کے درمیان ہے. تو یہ ہولی لینڈ کی باؤنڈریز ہیں، اور ہولی لینڈ خود بھی اس وقت کے گریٹر سیریا کا پارٹ تھا، لیکن اس علاقے سے نکل کر جو موجودہ سیریا ہے، آپ وہاں پر تشریف لے کے گئیں. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ نیریٹیو ہے. اگر ہم بات کو ذرا آگے بڑھائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 سفر بڑے اہم ہیں، اور ایک سفر کا ہم نے آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا. سرکار دو عالم جب آپ کا سن 12 سال کا تھا تو آپ تجارتی سفر پہ گئے تھے، اور راستے میں وہ راہب ملا تھا جس کو بحیرہ راہب کہتے ہیں، اور اس نے آقا کو پہچانا تھا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نکاح سے پہلے اپنی ہونے والی زوجہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تجارتی مال لے کر شام گئے ہیں. اور یہ دس از ریئلی دی اونلی ٹائم جب تواریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم شام کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور بعض روایات میں آپ دمشق تک گئے ہیں، بعض روایات میں آپ وہاں تک گئے ہیں. تو سرکار دو عالم خود شام گئے. آپ کی جو انٹیگریٹی تھی، آنیسٹی تھی، آپ کے ٹرانزیکشنز کے اندر جو صداقت اور دیانت تھی، اس نے ان تاجروں کو بھی بہت امپریس کیا شام کے اندر جو تجارت کرتے تھے. اور جب بہت زیادہ منافع ہوا تو اس نے جو میسرہ غلام تھا حضرت خدیجہ کو، اس کو بھی بڑا امپریس کیا، اور الٹیمیٹلی بی بی خدیجہ تک یہ اطلاعات گئیں. اور وہاں پر بھی ایک راہب تھا جس نے سرکار دو عالم کو پہچانا تھا.
سرکار دو عالم کا سن اس وقت 22 سے 25 سال کے درمیان آپ کا سن تھا، عمر مبارک تھی، اور نستورہ راہب تواریخ میں کہتے ہیں، اور نستورہ راہب شام کا راہب تھا، اور سرکار دو عالم جب گزر رہے تھے تو وہ دیکھ رہا تھا کہ شجر و حجر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں، ٹہنیاں جو ہیں جھک رہی ہیں، اور وہ یہ معجزاتی معاملات دیکھ رہا تھا، اور اس نے بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی آخر الزمان ہے جن کی نشانیاں وہ اپنی کتب میں پاتا ہے۔ تو نستورہ راہب کا واقعہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم اس سارے علاقے کی بات کریں تو سرکار دو عالم کے زمانے میں شام پارٹ تھا گریٹر بیزنٹینین امپائر کا، رومن بیزنٹینین امپائر، یہ ایسٹرن رومن امپائر تھی، تو شام ان کا ایک امپورٹنٹ علاقہ تھا، ایک امپورٹنٹ پروونس تھا، صوبہ تھا، اور ان کا جو دارالحکومت تھا، دارالخلافہ تھا، وہ قسطنطنیہ تھا۔ قسطنطنیہ ترکی میں تھا، تو ترکی میں ان کا دارالخلافہ تھا۔ یورپ کے بہت سے علاقے ان کے قبضے میں تھے، اور شام اور جارڈن اور مصر اور یہ سارے علاقے ان کے قبضے میں تھے، بہت بڑی امپائر تھی۔ اور دوسری جانب ایک ایرینین امپائر تھی، ساسانین امپائر تھی۔ تو دنیا اس دور میں دو سپر پاورز کے درمیان بٹا ہوا تھا، اور سورہ روم کے اندر سرکار اللہ رب العزت بھی اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ تو یہ روایات ہمارے ریلیجس لٹریچر کے اندر موجود ہیں۔ پہلے 10 سال ایرانیوں کو غلبہ ملا، پھر 10 سال جو ہے رومیوں کو غلبہ ملا، اور پہلے ایرانی لوگوں نے، ساسانین امپائر نے ان کے شہر ان سے چھین لیے، اردن چھین لیا، بیت المقدس چھین لیا، اور پھر یہ جو ہرقل قیصر روم تھا، ہیراکلیس جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اس نے ایک کم بیک سٹیج کیا اور دوبارہ سے اپنے علاقے کو واپس لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ دونوں سپر پاورز ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں، اور ایک دوسرے سے ان کا مقابلہ جاری تھا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم مبعوث ہوئے، سرکار دو عالم مدینہ تشریف لے کے گئے، اور سرکار دو عالم نے پھر اپنی حکومت قائم کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل قیصر روم کو بھی خط لکھا تھا، اور ہرقل قیصر روم جس کے قبضے میں شام تھا، اس نے ایک بڑا ڈپلومیٹک سا آنسر دیا تھا۔ اسلام کو قبول تو نہیں کیا اس نے، سرکار کی بارگاہ میں کسی حد تک کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نے تحائف بھی بھجوائے، لیکن اس کا جو رویہ تھا، عمومی رویہ، اس کو ہم اینٹی اسلامک ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس لیے غزوہ موتا، سریہ موتا بھی ہوئی، جنگ تبوک، غزوہ تبوک پہ بھی سرکار دو عالم تشریف لے کے گئے۔ تو یعنی ایک ٹسل جو ہے مسلمانوں کی رومنز کے ساتھ شروع ہو چکی تھی۔ سرکار دو عالم کے وصال کے بعد یہ زمانہ ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مسلم آرمی جو ہے وہ اب شام کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ یہ ایئر ہے 634۔ آپ امیجن کریں، بدر 624 عیسوی میں ہوئی، معرکہ بدر کے 10 سال بعد مسلمان رومن امپائر کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانی فرنٹ پہ پوسٹڈ تھے، ان کو یہ حکم ملا کہ آپ نے شام کی طرف موو کرنا ہے۔ تو ایران سے جب شام جا رہے تھے، اگر وہ لمبا راستہ لیتے تو وقت بہت اس کے اندر صرف ہوتا، جو عام راستہ تھا وہ لمبا تھا، طویل راستہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید اور مسلم فوج نے صحرائی راستے کو اختیار کیا، اور وہ صحرا جس کو اس دور میں عبور کرنا ناممکنات میں سے تھا، حضرت خالد بن ولید سرعت کے ساتھ اپنی ٹروپس کو لے کے اس صحرا کو آپ نے کراس کیا۔ اور دنیائے عسکری دنیا کی تاریخ میں یہ ایک مارکہ تھا، اس دور میں ایک معجزہ تھا کہ اس صحرا کو فاسٹ ودن ڈیز حضرت خالد ابن ولید نے کراس کیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے فرنٹ پر پہنچے ہیں، اور ایئر 634 آپ دمشق کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں، اور دمشق کے اندر اس وقت سینٹ جان، جو کہ کرسچن تاریخ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، سینٹ جان کا دادا وہ سیریا کا پیٹریارک ہے، شام کا پیٹریارک ہے، شام کا ایک طرح سے حکمران ہے،
اور وہ ویٹ کر رہا ہے کہ شاید اس کو کوئی مدد ملے گی, شاید کوئی کمک آئے گی, قسطنطنیہ سے فوج آ کے اس کو بچائے گی. مسلم آرمی جو ہے اس نے دمشق کا محاصرہ کیا ہوا ہے 634, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سینٹ جان کے دادا جو کہ اس وقت پیٹریارک تھے, انہوں نے ریئلائز کیا کہ اب باہر سے کوئی مدد نہیں آئے گی. انہوں نے ایک معاہدہ کیا حضرت خالد بن ولید کے ساتھ, اور یوں مسلم آرمی جو ہے وہ دمشق کے اندر داخل ہوئی, اور دمشق جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں اور تسلط میں چلا گیا. یہ جو پیسفل کانکیسٹ تھا, اور مورخین کہتے ہیں وداؤٹ اینی ڈراپ آف بلڈ, خون کے ایک قطرے بہائے بغیر مسلمان دمشق کے اندر داخل ہو رہے تھے. دمشق مسلمانوں کا شہر بن گیا, اور اس نے تاریخ کے اندر بہت سے رولز آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے پلے کیے. اس کے بعد جنگ یرموک کا مارکہ ہوا, کیونکہ دمشق کا ایسٹرن بیزنٹینین رومن امپائر کے ہاتھ سے نکلنا ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا, ایک بہت بڑا چیلنج تھا. ہیراکلیس ہرکل کیسر روم وہ پورے یورپ کی آرمی کو لے کے آیا, اور یرموک کے دریائے یرموک کے کنارے ایک عظیم مارکہ بپا ہوا جس کو آج تک جنگ یرموک کہتے ہیں. جنگ یرموک میں کیا ہوا اس پر ہم کل کنورزیشن کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صدقے, اور صحابہ کرام کے صدقے, اللہ رب العزت مسلم امہ کو ریوائیول عطا فرمائے, اور جو غلبہ صحابہ کو عنایت فرمایا تھا انہی کے تصدق مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر غالب فرمائے. تھینکس اے لاٹ عزیر اینڈ جنت. بہت شکریہ فہد کاظمی.